لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تین آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ بیان کیا جائے گا. گزشتہ جمعہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ کہ اللہ رب العزت نے زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ، ایک مخلوق کو بنانا چاہتے تھے اللہ رب العزت، جس کو انسان کہتے ہیں. بنانے سے پہلے بطور مشورے کے لیے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیا تم ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہو جو زمین میں خون ریزیاں کرے گی، آپس میں دشمنیاں کرے گی، جو زمین کا جو درست ماحول ہے اس کو خراب کریں گی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بہت ساری چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے. پھر فرشتوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں جو چیزوں کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کے اظہار کے لیے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو لایا گیا. اس کے بعد فرشتوں سے اللہ رب العزت نے چیزوں کے ناموں کے تعلق سے سوال کیا تو فرشتے نہ جاننے کی وجہ سے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ان کو علم نہیں تھا. اللہ رب العزت جن چیزوں کا ان کو علم دیا تھا صرف وہی چیزیں وہ جانتے تھے، اور چیزوں کے ناموں کا علم اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا. تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا. اس کے بعد فرشتوں سے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ چیزوں کے ناموں کو بتلاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً بتلانا شروع کر دیے. اس کے بعد فرشتوں نے کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں، آپ خوب علم رکھنے والے ہیں زمینوں کا اور آسمانوں کا. بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا. اب انسانوں کی فضیلت کو، انسانوں کی برتری کو، انسانوں کی شرافت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدہ کرے سوائے ابلیس کے. ابلیس انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا ابلیس. اب یہاں پر یہ دو مسئلے آئے تھے کہ شریعت محمدیہ میں، اس شریعت میں سجدہ کرنا کسی کے لیے بھی حرام ہے. صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں.
تو اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیوں کرایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ ایک ہے عبادت کے لیے سجدہ کرنا اور ایک ہے بطور احترام کے، بطور ادب کے سجدہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ اللہ نے کرایا وہ سجدہ تعظیمی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم میں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ جیسے ہمارے اس معاشرے میں ادب کے لیے ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ گلے لگاتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں سجدہ کرتے تھے۔ لیکن اب وہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، سجدہ تعبدی تو حرام ہے ہی کسی مخلوق کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے سجدہ کرنا، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہو چاہے وہ عبادت کے لیے ہو، بالکل حرام ہے، شرک ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا سجدہ کرنا کسی کے لیے، تو میں گھر کی عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ میں گھر کی عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کیونکہ اب سجدہ بالکل حرام ہے، اس لیے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے، ان کی مکمل ضرورت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم کی پسلی سے۔ اس کے بعد دونوں کو حکم دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہے رہو، جنت میں جو چیز کھانا چاہے کھا سکتے ہو، کسی بھی چیز کا غم اور کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے، یعنی جتنا بھی کھانا چاہے کھا سکتے ہو، چیزوں کے کم ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ مطلب اس درخت کے قریب نہیں تھا، اس درخت کا پھل کھانا مطلب تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے۔ اب تاکیداً فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اگر اس کے قریب میں جاؤ گے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو جب ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت اسے جنت سے نکال دیا، مردود اور ملعون اور رجیم قرار دیا، جنت سے نکال دیا۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت میں تھے تو شیطان ابلیس بہکانے لگا کہ اللہ رب العزت تم سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تمہارا بھی شمار فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ تمہارا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائے۔ اس طرح کے بہکاوے میں ڈال کر، وساوس ڈال کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا کہ اگر اس درخت کو تم کھا لو گے، اس پھل کو کھا لو گے تو کبھی بھی تم کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کو کھا لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو غصہ آیا کہ انکار کرنے کے باوجود بھی، منع کرنے کے باوجود بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیے۔ تو بطور سزا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا، جنت سے نکال دیا، جنت کا جو لباس تھا بہشت کا وہ بھی اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد دنیا میں
آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ندامت ہوئی، جو غلطی انہوں نے کیے تھے اس کے اوپر ندامت اور افسردگی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کو چند کلمات سکھلائے۔ آج کی تفسیر میں وہی بات آ رہی ہے، فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ کون سکھلائے؟ مِن رَبِّهِ، اس کے رب نے، کلمات چند باتیں، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہو گیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ دیکھیے، جب آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جنت سے نکالا گیا تو اب وہ کہاں پر اترے؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ اس کا نام جدہ اسی لیے پڑ گیا ہے، اصل میں جدہ عربی میں نانی اور دادی کو کہتے ہیں، جدہ تو نانی اور دادی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ اب مفسرین کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ 200 سال تک یہ توبہ کرتے رہے، 300 سال تک توبہ کرتے رہے، اور توبہ میں کیا کلمات کہے۔ انبیاء علیہ السلام جب ان سے لغزش ہو جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ رب العزت خود ان کو توبہ کے کلمات سکھلاتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے خود سکھلایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس لیے کہ اگر اپنی طرف سے کچھ کلمات کہے تو وہ بجائے ادب کے خلاف ہو جائے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی گمان کر کے صرف اور صرف ندامت اور افسردگی کے ساتھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کے کلمات سکھلائے۔ اب توبہ کے کلمات کیا سکھلائے؟ تو وہ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے تو ہم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لہٰذا ہم کو معاف فرما۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ایک ہے کفر و شرک، یہ پیدائشی کفر، انبیاء علیہ السلام پیدائشی کفر اور شرک سے پاک ہیں، یعنی پیدائشی ان کے دل سے کفر اور شرک کو اللہ رب العزت نکال دیتے ہیں۔ اب جو تھوڑی بہت لغزش اور بھول ہوئی ہے یہ امت کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے مسائل میں چوک ہوئی ہے، جس طرح نماز میں بھول ہو جانا، اللہ کے نبی کو بھی بھول ہوئی تھی تو آپ نے سجدہ سہو کروایا تھا، تو اس سے امت کو تعلیم ملتی ہے کہ نماز میں چوک ہو جانے سے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلا انسان اس دنیا میں حضرت آدم ہے، تو ان سے چوک اور بھول ہوئی تو وہ کیا کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو گرائے۔ تو یہاں پر ایک ہم کو یہ سبق ملا ہے امت کو کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو توبہ کرنا چاہیے
اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا چاہیے، اس توبہ کے اوپر مصر رہنا چاہیے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے توبہ کیے تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اب دنیا میں تا قیامت جتنے بھی توبہ کرنے والے ہیں، اللہ والے مسلمان جتنے بھی اپنے گناہوں سے گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، تو سارے کا سارا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو ملتا رہے گا۔ اور سب سے پہلا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا ہے، جو اللہ رب العزت کو جھٹلایا ہے، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اب تا قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کو جھٹلائیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، تو اس کی سزا، اس کا گناہ شیطان کو بھی ملتا رہے گا۔ وہ جو ملعون ہے، اس کی ملعونیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام سے جو چوک اور بھول ہوئی ہے، یہ امت کے حق میں بہتر ہے، اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور منزہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ توبہ قبول کرنے کے بعد جو جنت سے نکالنے کا حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آ گئے۔ دنیا میں آنے کے بہت سارے مصلحتیں، بہت ساری حکمتیں تھیں کہ انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانا، اور اسی طرح سے اپنے احکام کو لاگو کرنا، شریعت کے احکام کو دنیا میں لاگو کرنا، اپنا خلیفہ بنانا۔ اس لیے دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ پھر فرمایا توبہ قبول کرنے کے بعد قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ بہشت سے، جنت سے تم سب کے سب اترو، تم سب کے سب جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اس کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، سو جو بندہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے، جو احکامات ہیں، وہ کسی بھی بندے کے پاس آئے، مسلمانوں کے پاس آنے کے بعد جو بندہ ان احکام کی پیروی کرے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی اس کے لیے غم ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، میری نشانیوں کو، میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب میں یہ سوال اس کے بعد اس کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ سزا کے، جرم کے بقدر سزا ہونی چاہیے۔ یہ اصول ہے کہ انسان کا جتنا جرم ہوتا ہے، سزا بھی اتنی ہی ملنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر کوئی بندہ اسلام قبول کیا ہے، اگر کوئی بندہ کفر کو قبول کیا ہے، یہ کافر کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کو جہنم کی سزا ہمیشہ کیوں؟ 100 سال، 1000 سال، اس کے بعد وہ آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کیوں؟ جبکہ اس کی عمر 50 سال تھی، 60 سال، 70 سال تھی۔ وہ جو اللہ کا انکار کیا تھا 50 سال، 60 سال، 70 سال، اب سزا کے بقدر، جرم کے بقدر سزا ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کو 70 سال، 80 سال جہنم میں جلا کر پھر جنت میں داخل کر دیتا۔ اور جو مسلمان ہے اس کی عمر بھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخلہ کیوں؟
جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کے بقدر اس کو انعام ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جتنا جرم کیا ہے سزا بھی اتنی ہی ملنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل جو اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں کے اوپر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، نیتوں کے اوپر اصل اعمال کا دار و مدار ہے۔ جو کافر ہے اس کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال ہے، اگر اس کو ہم پوچھیں کہ 60 سال کے بعد کیا تم اسلام قبول کر لیتے، کیا 70 سال کے بعد تم اسلام قبول کر لیتے، تو اس کی نیت یہ رہے گی کہ اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہا تو میں کفر کے اوپر ہی زندہ رہوں گا، اگر 2000 سال اگر لاکھ سال بھی اگر میں زندہ رہا تو میں میرے مذہب کے اوپر زندہ رہوں گا۔ اس کے دل میں نیت یہی رہے گی، اور مسلمانوں کی نیت بھی یہی ہے کہ اگر ہم 100 سال کیا 1,00,000 سال بھی اگر زندہ رہے تو ہم دین اسلام کے اوپر ہی زندہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو کافروں کو جہنم میں داخل کر رہا ہے اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس میں ہمیشہ رکھ رہا ہے، یہ اس کی نیت کے اعتبار سے ہے۔ اور جو مسلمانوں کو انتقال ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اس کا جو بھی سزا جو بھی گناہ کیے ہیں سزا ہونے کے بعد جو جنت میں داخل کرنے کے بعد ہمیشہ رکھ رہا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا تب بھی میں اسلام کے اوپر قائم رہوں گا، اور کافروں کی یہ نیت ہوگی کہ ہم کئی ہزار برس بھی اگر دنیا میں رہے تو ہم مذہب کفر کے اوپر ہی رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے نیتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت اور کافروں کو جہنم، یہ اس میں ذرا برابر بھی نہ غیروں کے اوپر ظلم ہے نہ مسلمانوں کے اوپر اس سے زیادہ احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کے اوپر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔